اللہ کیوں نے ہمیں 2 مرتبہ مارا؟ وَأَحْيَيْتَ نَسْتَتَيْن، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ Is there any other stage to come؟ یہ 2 مرتبہ مارنا، 2 مرتبہ جلانا، یہ کیا ہے؟ تخلیق ہوئی عالم ارواح میں، اور پھر ہم سلا دیے گئے۔ موت اور نیند ایک شے ہے، بہنے ہیں آپس میں۔ میرے نزدیک دی بگیسٹ ٹریجڈی وہ جو ارتقاء کا فلسفہ چھا گیا ہے ذہنوں پر ڈارون کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ نسبتاً زیادہ ارتقاء یافتہ حیوان، بس۔ جتنا فرق گھوڑے اور گدھے میں ہے، گھوڑا ذرا کورس اینیمل ہے اور گھوڑا جو ہے گھوڑا فائن ہے، گدھا کورس ہے۔ گھوڑے میں تمکنت ہے، اس کی چال دیکھیے، وہ اتنا ہی فرق گوریلا میں اور انسان میں ہے۔ کوئی ایسنشل ڈفرنس نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے، کمیت کا فرق ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہم اپنے وجود سے، اپنی عظمت سے مستعفی ہو چکے ہیں، حیوان۔ لہذا ہم سارا جو سبق حاصل کر رہے ہیں، رہنمائی، وہ حیوانوں کی زندگی سے حاصل کر رہے ہیں۔ حیوانوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ماں بیٹی، بہن بیوی کا کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ خامخواہ ہم نے، یہ باقاعدہ لٹریچر ہے، یورپ میں پیدا ہوا ہے، یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر بندشیں لگا لی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو اب سبق تو وہاں سے ملنا۔ تو انسان جو ہے اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو مادی وجود ہے، یہ تو میرا حقیر سا پہلو ہے، میری اصل حقیقت وہ روح ربانی ہے جو میرے اندر پھونکی گئی ہے، وہ وہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ جائے گی۔ ہم کون ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمارا یہ بدن زمین سے آیا ہے، زمین میں لوٹ جائے گا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روح وہاں سے آئی وہیں جائے گی، جسد یہاں سے آیا یہی جائے گا۔ یہ جو ہے انسان کی حقیقت۔ میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈارون کا نظریہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، اس لیے کہ اصل میں ارتقاء ڈارون کا نظریہ نہیں ہے، یہ بات غلطی ہے۔ جن لوگوں کو ان موضوعات سے دلچسپی ہو، یہ 2 کتابیں پڑھیں، چھوٹے چھوٹے سے کتاب ہے، مشکل، ذرا ثقیل ہے، بھاری ہے۔ ایک تو ہے زندگی، موت اور انسان، ایک ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزلات و ارتقاء کے مراحل۔ تو اصل میں تو فلسفہ ارتقاء تو مولانا روم کے ہاں موجود ہے، کھل کر موجود ہے۔ ہمارے بڑے حکماء میں سے ابن مسکویہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ڈارون کا تو ابھی 10 پشتیں بھی نہیں ہوگی وہاں اس وقت موجود۔ ڈارون نے ارتقاء کی توجیح کی ہے، وہ فلسفہ اس کا، وہ غلط ہے، وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ کیا ہے کہ ہر حیوان جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ماحول کے اثرات سے اس کے وجود کے اندر کچھ تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نسل بعد نسل منتقل ہو کر ایک نئی اسپیشیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اوریجن آف اسپیشیز اس کی کتاب کا نام ہے۔ یہ ثابت نہیں ہو سکا، ایکوائرڈ کریکٹرز کے بارے میں ثابت نہیں ہو سکا، وہ انہیرٹ نہیں ہو سکتے، لہذا فلسفہ جو ہے ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ تھیوری تو ہے لیکن اسے عین خاص جو اس کا میدان ہے بایولوجی، اس کے میدان میں اسے مانا نہیں جاتا۔ میں اس کا حیوان انسان کی حد تک
اس ارتقاء کا قائل ہوں. اور توجیہ کیا ہے؟ ہر نئی اسپیشیز کے لیے اللہ کا ایک نیا حرف کن آتا ہے. حرف کن وہ جانتے نہیں، نہ اللہ کو جانتے، نہ اللہ کے حرف امر کن کو جانتے. انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. ارتقاء جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے. لیکن آج کی جو ہمارا آج کا سبق کا حاصل ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے. ایک اس کا مادی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے. اصل انسان وہ روحانی وجود کا نام ہے. وہ ہے جس کے سامنے فرشتے جھکائے گئے. ورنہ تخلیق کے اعتبار سے تو انسان سب سے نیچے ہے. جن ہم سے بہت اونچے ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے، اور بہت لطیف ان کا وجود ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اپنی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اور وہ بہت دور تک جاتے ہیں، آسمانوں تک کی خبر دے کر آتے ہیں. اس لیے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ابھی گیلیکسیز وجود میں آ رہی تھی. ہم تو جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو ہے راکٹ بنا کر، اور بڑے جو ہے جو ہم لے کر بڑی مشکل سے چاند تک پہنچ گئے. اب کہتے ہیں پتہ نہیں وہ قدم اس میں اترا رکھا بھی تھا کہ نہیں رکھا تھا. وہ جاتے ہیں بہت دور دور تک جاتے ہیں. جنات کا معاملہ، اب جن کون ہے، کس طرح ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ میرے اس پورے فلسفے سے سمجھ میں آ رہا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. ان کا معاملہ یہ ہے. انسان اس کے اعتبار سے پست ہے. اسی لیے تو کہا تھا عزازیل جو تھا، ابلیس کون تھا؟ جن تھا. میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، اسے پیدا کیا مٹی سے. مٹی انرٹ شے ہے، بس پستی کی شے ہے. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں؟ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ آدم تو بہت پست ہے مجھ سے. وہ اس روح کو نہیں سمجھ سکا کہ آدم کو عظمت. دو جگہ قرآن میں یہ ہے کہ فرشتوں سے ہم نے کہہ دیا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. جب انسان کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ مضامین جو ہیں یہ بڑے گہرے مضامین ہیں. بدقسمتی سے آج ہم چیزوں سے بہت دور چلے گئے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. ہم اپنی عظمت سے غافل ہیں. ہم کون ہیں؟ مسجود ملائک ہیں یا ایک حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے؟ اللہ خیر صلی اللہ. آج ہماری سوچ یہ ہے کہ حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے، بس اس کے سوا نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.